له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی آیت خطبے میں جو تلاوت فرمائی، رب کائنات رب لم یزل نے اپنے کلام اللہ میں فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو برائی بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی مرتبہ ارشادات فرمائے، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اللہ نے اقیم الصلاۃ کا لفظ فرمایا، نماز کو قائم کرو، یعنی نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فجر بھی پڑھنا، ظہر بھی پڑھنا، عصر بھی پڑھنا، مغرب کو بھی، عشاء کو بھی، نماز 5 وقت کی باجماعت تکبیر الا کے ساتھ پڑھنا قرآن کی روح سے یہ قائم کرنے کے مطلب میں آ جاتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے دور اور معاشرے میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سستی کرتے ہیں نماز میں، فجر پڑھتے ہیں، ظہر قضا، ظہر پڑھتے ہیں، عصر قضا، عصر پڑھتے ہیں، مغرب قضا ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے صحابہ سے عرض کیا، اے صحابہ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ نے نماز پڑھ کر مجھے سکون دینا ہے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، میں رات کو حضور علیہ السلام کے پاس وضو کا پانی لے کر تشریف آور ہوا، میں نے نبی علیہ السلام کو وضو کروایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ وہ صحابی رسول کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں جنت میں آپ کا پڑوس ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، سجدہ کثرت سے کیا کرو، آپ جنت میں میرے ساتھی بنو گے۔ اس کا مطلب کیا کہ نوافل کو کثرت سے پڑھا کرو، صرف فرائض پر بھروسہ کر کے چپ کر کے نہیں بیٹھنا کہ بھائی میں تو فرائض بڑے مشکل سے پورا کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، نماز 3 قسم کے لوگوں کی، ایک وہ نماز جو چھت سے اوپر نہیں جاتی، ایک وہ نماز جو سر سے اوپر نہیں جاتی، ایک وہ نماز جو فرشتے اٹھا کر منہ پہ کالے کپڑے پہ لپیٹ کر اس پہ اس کے منہ پہ مارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس طرح تو نے اس نماز کو ضائع کیا ہے، اللہ تجھے بھی برباد کرے، اللہ تجھے بھی ضائع کرے، اس کو بد دعا دے کر چلی جاتی ہے، وہ نماز قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور جو بندہ صحیح طریقے سے خضوع، واجبات، فرائض، سنت، مستحبات کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس طرح نماز ادا کرے اس کی ذمہ داری میری ہے، میں اس کو جنت میں ڈالوں گا۔ آج اگر کوئی معاشرے میں کوئی بڑا ولی، بزرگ، وزیر کہے کہ فلاں بندے کی نوکری میں کرواؤں گا، ہماری زبان، ہمارا دل یہ اقرار کرتا ہے کہ بھائی واقعتاً یہ بندہ ہماری نوکری کروائے گا۔ جب احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، مشکل کشا، حاجت روا، داتا و ناتا، رازق، حافظ، ناصر، مالک الملک، ان فی خلق السماوات والارض،
الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، بنانے والے نے جب یہ بات کہہ دی کہ بھائی جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس بندے کی ذمہ داری میری ہے، میں اس کو جنت میں ڈالوں گا، اور جو نماز نہیں پڑھے گا تو میری ذمہ داری نہیں، اللہ کی مرضی، چاہے وہ جنت میں ڈالے جہنم میں ڈالے۔ نماز کے بارے میں جتنی فضیلتیں اتنے وعیدیں بھی ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اللہ کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ اسے 5 انعامات دیتے ہیں، 1 انعام دنیا میں اور 4 انعام آخرت میں دیا جاتا ہے۔ آج انسان دیکھا جائے تو صبح سے لے کر عصر تک رزق کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، رزق کے لیے در بدر پھر رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے ملازمت نہیں ملتی، کوئی کہتا ہے مزدوری نہیں ملتی، کوئی بندہ کہتا ہے مجھے رزق کے تلاش میں نوکری نہیں ملتی، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اگر آپ نے رزق تلاش کرنا ہے تو نماز کے ذریعے سے کرو۔ آپ 5 وقت نماز پڑھو گے، اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر رزق کی تنگی دور کروں گا۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو رزق کی تنگی دور نہیں ہوگی۔ 4 آخرت میں، آخرت کا عذاب، آخرت کا لمحہ، آخرت کے وہ زمانہ بڑا خطرناک ہوگا۔ سورج سوا نیزے پر ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، ہر بندہ شرابور ہوگا پسینے کے اندر، ہر بندہ کہے گا ہائے میرے اللہ حساب کتاب شروع کر لے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جو 5 وقت نماز ادا کرے گا میں پروردگار اسے آخرت میں 4 انعامات دوں گا۔ 1 انعام اللہ فرمائیں گے قبر کا عذاب دور کیا جائے گا۔ قبر کا عذاب اتنا سخت اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا قبر کا عذاب اتنا سخت ہوتا ہے کہ پسلیاں ایک دوسروں کے اندر گھس جائیں گی، انسان کا جسم اتنا کلوش ہو جائے گا، اتنا آگے آئے گا کہ پسلیاں ایک دوسروں کے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے اشارتاً یہ بتایا اس طرح گھس جائیں گی، اتنا سخت لمحہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اللہ اس سے قبر کا عذاب دور کرے گا۔ دوسرا انعام اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا پلسرات میں بجلی کی طرح پار کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے پلسرات کے بارے میں بال سے باریک ہے، چھری سے تیز ہے، پانی سے نرم ہے، نیچے جہنم بھی ہے جنت بھی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا بجلی کی طرف پار کیا جائے گا۔ یہ بجلی کی مشاہدت اس وجہ سے دی کہ بجلی بے انتہا سپیڈ ہوتی ہے، اس کی تیزی بے انتہا ہوتی ہے اور ہمیں ایسے پار کیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا 5 وقت نماز ادا کرے گا، تیسرا انعام اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قیامت کے دن فرماتے ہیں جس بندے کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگوں کو بتائے گا مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اور چوتھا انعام اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دے۔ اگر اللہ حساب کرنے آئے ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک رب کائنات نے فیصلے کا دن مقرر کیا ہوا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب سور پھونکا جائے گا ہر بندہ فوج در فوج اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، گروہ در گروہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرتے ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ اور اللہ کے محبوب اللہ نے فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، جہنم کا خوراک کیا ہوگا؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ ادھر ٹھنڈک ان کو چکاوٹ کے لیے ان کو محسوس ہوگی، نہ ان کو ٹھنڈک ملے گی، یعنی ٹھنڈا پانی تک نہیں ملے گا، ٹھنڈا سایہ نہیں ملے گا، نہ پینے کے لیے ٹھنڈا پانی، الا حمیما وغساقا، مگر ابلتا ہوا پیپ، گرم پیپ ان کو دیا جائے گا۔ آپ نے اندازہ کیا دانا نکلتا ہے، دانے جب دانے سے
پیپ نکلتی، خون اور پانی مل سے پیپ ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ پیپ ان کا خوراک ہوگا، اور ایسا گرم ہوگا، ایسا گرم کہ جب وہ پیے گا تو اندر سے سارا سب کچھ پگھلا کر پخانے کے ذریعے سے نیچے نکل جائے گا۔ تو یہ اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، اے اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں ڈال دے۔ اگر حساب لینے پر آئے رب کائنات، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، یا اللہ تو انصاف کر۔ اگر یہ بات اللہ سے کہے تو پھر اللہ رب العزت ایک قطرہ جو پانی پیا ہے اس کا حساب لے گا۔ اللہ کی نافرمانی کی ہے، وہ خوراک کھا کر، وہ زمین کھا کر، زمین میں بیٹھ کر رزق کھا کر اللہ کی نافرمانی کی ہے، پھر اللہ اس کا حساب کتاب لے گا۔ اس لیے اللہ سے یہ مانگے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈالے۔ تو جو 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اللہ اسے 5 انعامات اس طرح دیں گے۔ اور فرمایا دوسری حدیث میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے، جو 40 دن تک تکبیر اللہ کے ساتھ نماز ادا کرے گا اللہ اسے 2 پروانے عطا کریں گے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے، ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں دنیا میں کامیاب ہو کر چلا جاؤں۔ ہر بندے کی یہ چاہت ہے کہ میں دنیا سے مسلمان ہو کر چلا جاؤں۔ ہر بندے کی یہ چاہت ہے میں ایمان والا ہو کر چلا جاؤں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا آخری بول ہو۔ اگر جو یہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا 2 پروانے ملیں گے۔ ایک پروانہ جہنم سے بری ہونے کا، اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ دوسرا پروانہ اسے نفاق سے بری ہونے کا ملے گا، وہ بندہ منافق نہیں مرے گا۔ منافق بندے کی سب سے بڑی سزا یہ ہوگی جہنم کے آخری طبقے میں ہوگا۔ آخری طبقے میں 7 طبقے ہوں گے، سب سے آخری طبقے میں جہنم منافق بندے کو ڈالا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو منافقت سے بچائے، اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ حشر فرمائے۔ آج وہ مسلمان جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نماز پڑھا کرو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس ٹھنڈک کو، اللہ کے نبی کی ٹھنڈک کو ضائع کیا ہوا ہے۔ کئی سال، کئی مہینے نماز کا پتہ ہی نہیں چلتا، فجر کو آتے ہی نہیں، زور کو پڑھتے نہیں ہیں، گرمی کی وجہ سے عصر کو بازار میں وقت گزر جاتا ہے، مغرب کو پتہ نہیں چلتا، عشاء کو کھانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، بہلول رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا، حضرت مجھے نصیحت فرمائے۔ اس نے فرمایا میں نصیحت کروں گا 4 شرائط کے ساتھ۔ سب سے پہلی شرط یہ ہوگی کہ جس زمین پہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس اللہ کی زمین سے نکل کر وہاں جا کر اللہ کی نافرمانی کر جہاں اللہ کی ملکیت نہ ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط فرمائی جو رزق کھا رہا ہے وہ رزق نہ کھا کر اللہ کی نافرمانی کر۔ جو پانی پی رہے، کھانا کھا رہے ہیں، لباس پہن رہے، یہ سارے اتار دے، ختم کر دے، پھر اللہ کی نافرمانی کر دے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت ایسے نہیں ہوتا، ساری زمین اللہ کی ملکیت ہے۔ تیسری شرط جھوٹ بولنا چھوڑ دے، چوتھی شرط شراب پینا چھوڑ دے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت میں یہ 2-3 عمل تو چھوڑ دوں گا، بھائی اللہ کی زمین سے کہاں جاؤں؟ تو پھر فرمایا اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ یہی ایک بات کہنی تھی، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے دل میں چوٹ لگے، ایسا ایمان والا بنا، ایسا اللہ والا بنا، دنیا آج اس کا نام لینے میں فخر محسوس کرتی۔ فضائل صدقات کی کتابوں میں مالک بن دینار کے جو اعمال ہے اس کو لکھا گیا ہے، واقعات کو لکھا گیا ہے۔ اللہ کی زمین میں اللہ کا کھا رہے، اللہ کا پی رہے، اللہ کا سب کچھ دیا ہوا، یہ مسلمان کھا کر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کتنا بڑا بدماش ہے ماشاءاللہ۔ باپ کا کھا پی کر باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اس رب کائنات کا کھا کر رب کائنات کی نافرمانی اس زمین کے اوپر۔ یہ ملکیت تو اللہ کی ملکیت ہے، انسان نے تو قبر میں جو جانا ہے 2 فٹ کی جگہ وہ لے کے جائے گا، یہ ساری تو رہ جائیں گی، قیامت آئے گی سارا مٹ جائے گا، سارا ختم ہو جائے گا۔ انسان کہتا ہے یہ میری زمین، یہ میرا مال، یہ میری زمین، یہ میری جائیداد، کسی کی بھی نہیں، یہ تو اللہ کی امانت ہے، اللہ کا دین ہے، یہ تو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ یہ کیوں عطا کیا؟ انسان کو کیوں بھیجا دنیا میں؟
عبادت کے لیے بھیجا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جامع العبادات، تمام عبادات کو جمع کیا جائے تو نماز کے اندر ہے۔ استغفار نماز کے اندر موجود، اللہ کا ذکر نماز کے اندر موجود، قرآن کی تلاوت اللہ کے نماز کے اندر موجود۔ ہر عمل کو اللہ نے نماز کے اندر لا کر درود شریف پڑھنا اللہ نے نماز کے اندر لازم کر دیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر پر درود بھیج رہے ہیں، 10 رحمتیں آ رہی ہیں، 10 برکات آ رہی ہیں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے نام لے کر فلاں ابن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے۔ ہر 5 وقت نماز پڑھیں گے تو جب درود بھیجیں گے نا، ویسے تو مسلمان درود نہیں پڑھتا، کوئی بیٹھ کر 100 مرتبہ 200 300 1000 مرتبہ بیٹھ کر ہم نہیں پڑھتے، الا ماشاءاللہ چند لوگ ایسے ہوں گے جو پڑھتے ہوں گے۔ اس لیے جب نماز ادا کریں گے تو یہ سارے معاملات نماز کے اندر آ جائیں گے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو نماز ادا نہیں کرتا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نماز کو چھوڑنا قصدن اسلام سے خارج۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس نے فرمایا ائمہ ثلاثہ نے کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اس بندے کو جیل میں بند کر کے ہر نماز کے بدلے 10 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ایک نماز قضا کی 10 کوڑے، دوسری قضا کی 10 کوڑے، 50 کوڑے دن میں لگیں گے، وہ بندہ ٹھیک ہوگا۔ لیکن آج ہمارے اندر وہ صفات پائی نہیں جاتی کہ ہم اللہ سے مانگ کر اپنے کام کروائیں، کیوں ہم نماز ہی ادا نہیں کرتے، مسجد میں آنا ہی نہیں ہوتا، اور مستقل استقامت سے کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا الا ماشاءاللہ چند لوگ استقامت سے، چند ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے جو عبادت اللہ نے فرض کی ہے اس کو استقامت کے ساتھ۔ نوجوانوں کو تو گڑا غرق ہو گیا، نماز کا کوئی پتہ ہی نہیں، نماز کے فرائض واجبات سنت مستحبات کا پتہ نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہیں، ہم نام کے مسلمان ہیں، کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے، کیا کہیں گے اللہ کے سامنے؟ اللہ تو پوچھے گا میری زمین میری ملکیت میں بیٹھ کر یہ سب کیا ہے، ہمارے سکرین کے سامنے نام آئے گا، معاشر کے میدان میں دکھایا جائے گا فلاں ابن فلاں نے یہ کام کیا ہے۔ چھپانے والی بات نہیں ہوگی، یہاں پر تو چھپایا جا رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں کسی کو کچھ پتا نہیں، میرے اور اللہ کا معاملہ ہے، فلاں بندہ کیا کر رہا ہے اللہ کا معاملہ ہے۔ جتنے بھی گناہ کرو اللہ چھپا رہا ہے، اور اس محبوب پیغمبر کی دعاؤں کی وجہ سے، اس اللہ کے محبوب پیغمبر کی طفیل ہے کہ ہمارے اعمال نے بد اعمال چھپائے جا رہے، ورنہ لکھا جاتا ماتھے پر فلاں نے یہ گناہ کیا ہے، پھر کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ ہوتے، ایک دوسرے سے چھپ جاتے، گھر سے باہر نہ نکلتے، بیٹا باپ کو شکل دکھانے کے لائق نہ ہوتا، باپ بیٹے کو نہ دکھا سکتا، بیوی شوہر کو نہ دکھا سکتی، ایک دوسرے کے گناہوں کی وجہ سے چھپ جاتے۔ اللہ نے یہ عیب ہی ہٹا لی، پرانے امتوں کے چہروں پر لکھا جاتا تھا، صبح دروازے پر لکھا جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا۔ آج مسلمان نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ضلالت کی طرف جا رہا ہے۔ جب یہاں تک اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا کہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اس سے بڑی وعید کی بات ہو سکتی ہے، اس سے بڑی خطرناک بات ہو سکتی ہے کہ مسلمان نماز نہ پڑھے، ایمان والا نماز نہ پڑھے، اللہ کے محبوب پیغمبر کا امتی نماز نہ پڑھے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نماز کے لیے کھڑا ہوتے ایسے لگتا جیسے ستون یا لکڑی کھڑی ہے یا درخت کھڑا ہے، بالکل ہلتے ہی نہیں، اور سکون چین رہا۔ کیوں؟ عبداللہ بن زبیر نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز سیکھی، اور صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا نماز میں جس طرح پڑھتا ہوں اس طرح پڑھو۔ آج کون پڑھتا ہے؟ ہم باہر سے آتے ہیں نیت باندھ کے آتے ہیں، بس اللہ اکبر ہے، ہمارا جسم یہاں روح کہیں اور موجود ہوتی ہے، ہمارے خیالات کہیں اور چلے جاتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں خیالات کہیں اور گم ہو جاتے ہیں، فلاں کاروبار کا کیا ہوا، فلاں بزنس کا کیا ہوا، فلاں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اس نے فرمایا ماں کو شکایت کی، اماں جان بھائی ہے سب محلے والے نماز پڑھتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، یہ نہیں پڑھتا۔ تو اماں نے پوچھا کیا وجہ ہے بیٹا؟
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اماں جی بھائی نماز پڑھاتا ہے، پڑھاتے پڑھاتے یہ مسائل کے پیچھے چلا جاتا ہے، یعنی مسائل کو تلاش کرتا ہے، میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، ماں نے کہا چل پھر پڑھ لے، مسئلہ نہیں ہے۔ وہ گیا، ایک رکعت پڑھی، دوسرے رکعت میں سلام پھیر کر پھر چلا گیا۔ اس دفعہ تو بھائی کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ بھائی نے اماں سے کہا اماں جی پھر آج اس نے اس طرح کیا، بے عزتی کروا دی۔ اماں بھی اماں تھی، ماں بھی ایک الگ شان کی تھی، اس وجہ سے تو امام غزالی جیسے اللہ والوں کو پیدا کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک یہودی کمانڈر گرفتار ہوا، ایک تاریخی الفاظ اس نے کہا، سلطان سے اس نے کہا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے، اے صلاح الدین ہم آئندہ کے بعد مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں سے لڑائی نہیں کریں گے، ہم ایسے ماں ہی نہیں چھوڑیں گے جو سلطان صلاح الدین ایوبی جی سے اولاد پیدا کرے۔ وجہ کیا؟ بازاروں میں آ کر ناچے گی، بازاروں میں جا کر بے حیائی پھیلائے گی، تو ایسی ماں سلطان صلاح الدین جیسے بیٹا کیسے پیدا کرے؟ آج وہی معاشرہ ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ امام غزالی کی ماں تھی، ماں نے فرمایا بیٹا تو بھی نماز صحیح نہیں پڑھ رہا، تو بھی نہیں